السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. عمران خان صاحب کے بیٹے قاسم اور سلمان اب اپنے والد کی رہائی کے لیے تحریک چلائیں گے. سب سے پہلے وہ امریکہ جائیں گے, اس کے بعد وہ پاکستان آ رہے ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے آج بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز شیئر کی. آج خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات ہوئی خان صاحب سے جیل میں, وہاں پہ کیا باتیں ہوئیں اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہیں, کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں. آج علیمہ خان صاحبہ نے بتایا کہ تقریباً ایک ہفتے سے عمران خان صاحب کا ٹی وی بھی بند ہے, عمران خان صاحب کے اخبارات بھی بند ہیں, اور عمران خان صاحب کو جو نئی کتابیں دی گئی ہیں وہ بھی جیل انتظامیہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں, وہ عمران خان صاحب کو نہیں دی جا رہی, اور عمران خان صاحب کو ایک طرح سے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. 22 گھنٹے ان کو سیل کے اندر رکھا جاتا ہے, 2 گھنٹے کے لیے باہر نکالا جاتا ہے. اس 2 گھنٹے کے دوران بھی کوئی جیل کا جو عملہ ہے وہ بھی ان سے بات نہیں کر سکتا. یہ صورتحال ہے جو خان صاحب نے اپنی بہنوں کو بتایا. خان صاحب نے اپنی پارٹی کے حوالے سے, تحریک کے حوالے سے بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ تحریک چلانے کے بارے میں سوچیں, یہ اسمبلی کھیلنا بند کر دیں. جو آپ اسمبلی کھیل رہے ہیں, خان صاحب نے بڑی سخت بات کی اپنے پارٹی کے لوگوں کے حوالے سے کہ آپ اسمبلیوں میں بیٹھے ادھر اسمبلی کھیل رہے ہیں. آپ کو عوام نے ووٹ اس لیے نہیں دیا, آپ کو عوام نے ووٹ دیا ہے کہ آپ ان کی ترجمانی کریں. آپ جو کچھ اسمبلیوں میں کر رہے ہیں کیا اس سے ان کی ترجمانی ہو رہی ہے؟ سب کی بات تو انہوں نے نہیں کی ہوگی, لیکن کچھ کے حوالے سے انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ تحریک کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, اگر آپ عوام کے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو آپ پارٹی چھوڑ دیں, عہدہ چھوڑ دیں, اسمبلی سے استعفیٰ دے دیں, نہیں تو جب میں باہر آؤں گا میں خود تم لوگوں کو کان سے پکڑ کے جوتے مار کے نکالوں گا. بنیادی طور پہ خان صاحب نے یہ بات کی. خان صاحب کی بہنوں نے تو اس طرح آ کے باہر نہیں بتایا, لیکن جو خان صاحب کے دل میں بات تھی, جو انہوں نے اندر کی ہوگی, ہمیں اندازہ ہے کہ خان صاحب جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو وہ کیسا میسج دیتے ہیں. تو انہوں نے ایسا ہی میسج دیا ہوگا جیسے وہ اپنے کرکٹ کے زمانے کے اندر جو ڈریسنگ روم تھا اس میں دیتے ہوتے تھے. پر اینی وے واضح طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی تحریک شروع کریں. 5 اگست تک خان صاحب کی یہ جو تحریک ہے ان کی رہائی کی, اور وہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں جمہوریت کے لیے, یہ ساری چیزیں آئین کی بحالی کے لیے جو پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ ہے, خان صاحب نے کہا ہے کہ 5 اگست تک اس تحریک کو پیک پہ لے کے جائیں. یعنی 5 اگست تک یہ تحریک جو ہے ایک بہترین طریقے سے شروع ہو جانی چاہیے. میں نے کل ہی اپنے ولاگ کے اندر آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کی تھی کہ جولائی کے مہینے میں مجھے یہ تحریک اس طرح چلتی بھی نظر نہیں آ رہی. ہو سکتا ہے کہ اگست کے مہینے میں شروع ہو اور سپتمبر میں پیک پہ آئے. اب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 اگست کو ان کی جو گرفتاری ہے, ان کو جو جیل میں بند کیا جانا ہے, اس کے 2 سال پورے ہو رہے ہیں, تو لہٰذا 5 اگست تک آپ تحریک شروع کر دیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ سپتمبر کے مہینے تک یہ تحریک پیک پہ جائے گی. دوسری جانب عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان صاحب کے جو دونوں بیٹے ہیں قاسم اور سلیمان, انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے وہ پریکٹیکل سٹیپس اٹھائیں گے. پہلے قدم کے طور پہ وہ امریکہ جا رہے ہیں, وہ وہاں پہ جا کے بہت سارے لوگوں سے ملیں گے, جس میں وہاں پہ کانگریس کے لوگ بھی ہوں گے, دیگر امپورٹنٹ لوگ بھی ہوں گے. ان کا تعلق جس خاندان سے ہے آبویسلی ان کا اثر و رسوخ تو ہے. اور اس کے بعد قاسم اور سلمان نے یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان آئیں گے, اور عین ممکن ہے کہ امریکہ جانے کے بعد وہ امریکہ سے کچھ کانگریس کے لوگوں کو لے کے, یا برطانیہ سے کچھ اراکین پارلیمنٹ کو لے کے, کچھ ایسے صحافیوں کو لے کے, کچھ ایسی انفلوئنشل شخصیات کو لے کے پاکستان آئیں, جس کی وجہ سے شہباز حکومت کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. تو خان صاحب کے بیٹوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہمارے والد کو آپ بتا دیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے خان صاحب سے کوئی اجازت نہیں مانگی. انہوں نے کہا کہ اب بڑا عرصہ گزر گیا ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے, ان کی پارٹی نے جو کچھ کیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے, تو لہٰذا ہم خود آ رہے ہیں میدان میں. اور پہلے سٹیپ کے طور پہ وہ لوگ امریکہ جا رہے ہیں, اور امریکہ کے بعد پھر انہوں نے پاکستان آنا ہے. اس کے بعد خان صاحب نے اندر سے جو میسج بھیجا اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نون لیگ سے کوئی بات نہیں ہوگی, کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی, اب صرف اور صرف تحریک چلے گی. کوئی بھی بندہ اگر آپ کو کہتا ہے کہ یہ 6 پوائنٹ ہے, یہ 5 پوائنٹ ہے, نون لیگ سے بات ہو جائے یا اس سے بات ہو جائے, اس پہ کسی چیز پہ بھی آپ نے کان نہیں دھرنا. خان صاحب نے کہا کہ تمام کارکنوں کے لیے, تمام لیڈرشپ کے لیے یہ واضح ہدایات ہیں کہ آپ لوگ تحریک کا آغاز کر دیں, اور خان صاحب کی گرفتاری کو, ان کی قید کو 2 سال پورے ہو رہے ہیں, تب تک یہ تحریک جو ہے فل سوئنگ میں آ جانی چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ جناب یہ تحریک کس طرح شروع ہوتی ہے اور کب تک یہ فل سوئنگ میں آتی ہے. اچھا, ایک اور خط سامنے آیا ہے جو جیل سے لکھا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اصیل لیڈران نے, شاہ محمود قریشی صاحب نے, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے, محمود رشید صاحب نے, اعجاز چودھری صاحب نے, عمر چیمہ صاحب نے.
उस खत के अंदर उन्होंने बुनियादी तौर पे लिखा है कि गुज़िश्ता 2-3 सालों के दौरान मुल्क में क्या कुछ होता रहा, मीडिया के साथ क्या हुआ, चादर चार दीवारी के हवाले से क्या हुआ, इंसानी हकूक के हवाले से क्या हुआ, पीका एक्ट का उन्होंने जिक्र किया है, पार्लियामेंट की मखसूस नशिस्तों का जिक्र किया है, आइन और कानून की जो सूरत हाल है उसका जिक्र किया है, और बड़े तफसील के साथ उन्होंने तनकीद की है मौजूदा निज़ाम के ऊपर। उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर साहब के किरदार का जिक्र किया, उनकी मुद्दत मुलाजमत का जिक्र किया, मखसूस नशिस्तों के असूल और 2/3 अक्सरियत जिस तरीके से हुकूमत ने हासिल की उसका जिक्र किया, हाईब्रिड निज़ाम का जिक्र किया, जनरल बाजवा का जिक्र किया अपने खत के अंदर। तो वो जो सारी चीजें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार जिक्र करती रहती है, इन लीडरान ने भी जेल से जो आज खत लिखा है उसके अंदर उन्होंने इन सब चीजों का जिक्र किया है। उन्होंने ये भी लिखा अपने खत के अंदर कि जनाब जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इन्होंने किया था उसमें आजाद इलेक्शन कमीशन की बात की थी, लेकिन जो 8 फरवरी को हुआ वो हमारे सामने है। अब तो शायद नवाज शरीफ भी शर्मिंदा होते होंगे, अपना जो उनका बयानिया था वोट को इज्जत दो का, अगर उसका कोई जिक्र करता होगा तो उनको शर्मिंदगी महसूस होती होगी। उन्होंने ये भी लिखा अपने खत के अंदर कि नैब कवानीन में तरामीम की गई और इसके हाथ बांध दिए गए, यानी बहुत सारे लोगों को एनआरओ दे दिया गया, पुलिस को आवाम के सामने खड़ा कर दिया गया। उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि जी मीडिया को पीका एक्ट के जरिए कंट्रोल किया गया, सहाफियों को कैद और ऑफ स्क्रीन किया गया। उन्होंने ये भी लिखा कि जी बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हुई हैं, सियासी हकूक की खिलाफ वर्जियां हुई हैं, तहरीक इंसाफ के लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। उन्होंने ये भी लिखा कि जी सीओडी के अंदर तो ये भी इन्होंने लिखा था कि किसी इदारे की मदद से इक़्तिदार में नहीं आया जाएगा, किसी गैर आईनी इकदाम की सपोर्ट नहीं की जाएगी, लेकिन सब कुछ ऊपर नीचे हो गया। जो कुछ कर रहे हैं जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब और जो कुछ ये दोनों जमातें कर रही हैं वो सबके सामने है। अच्छा, कासिम और सलमान साहब के मुल्क में आने की वाली जो बात हुई है उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म का रद्द-ए-अमल भी आ रहा है। फवाद चौधरी साहब ने कहा है, नाउ इट्स नो मोर समथिंग दैट कैन बी इग्नोर्ड। खान डिसीजन दैट कासिम एंड सलमान विल लीड मूवमेंट ऑफ हिज रिलीज विल हैव ए ह्यूज इम्प्लीकेशंस बोथ इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड। वो बुनियादी तौर पे चीजों को समझते हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर कासिम और सलमान साहब इस तरह मैदान में आ गए और वो अमेरिका भी जाते हैं, फिर पाकिस्तान भी आते हैं और खान साहब की रिहाई के लिए जो मूवमेंट है, अब कासिम और सलमान ने कहा है कि हम उसको लीड करेंगे, और जो खान साहब ने कहा है कि कुछ हमारे लीडरान असेंबली खेल रहे हैं, ये बड़ी मानी खेज स्टेटमेंट है खान साहब की। पर एनीवे फवाद चौधरी साहब भी ये कह रहे हैं कि इसकी इम्प्लीकेशंस, इसके असरात होंगे, इसका रद्द अमल आएगा पाकिस्तान के अंदर भी और आलमी सतह के ऊपर भी, और हुकूमत के लिए उससे काफी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अच्छा, एक और जो खबर है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि भिखारी माफिया पाकिस्तान के इमेज को खराब कर रहा है। ये मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि भिखारी माफिया जो है वो पाकिस्तान के इमेज को खराब कर रहा है। बैरून मुल्क जो भिखारी जाते हैं और बैरून मुल्क जाके जो भिखारी मांगते हैं वो पाकिस्तान के इमेज को खराब कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और वो जो माफिया है जो बैरून मुल्क लोगों को भेजता है, एजेंट माफिया, उनकी भी सरकोबी की जाएगी। बस ये इतनी सी खबर है, इसकी और कोई डिटेल्स नहीं है। बस खबर की जो जिस्ट है, इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि भिखारी माफिया जो है वो मुल्क को बदनाम कर रहा है। भिखारियों ने मुल्क को बदनाम कर दिया, वो बाहर जाके मांगते हैं, अब उनके खिलाफ हुकूमत कार्रवाई करेगी। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।